نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف اللہ رب العزت نے اس امت کا یہ وصف بیان فرمایا کہ یہ امت دوسروں کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، اچھائی کے لیے آئی ہے، اور اسی پر اس نے کاربن رہنا ہے، اسی پر اس نے محنت کرنی ہے۔ اور یہ وصف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اللہ کے نبی آیا کرتے تھے یکے بعد دیگرے، ایک ایک بستی میں دو دو نبی بھی آئے، تین تین نبی بھی آئے، اور ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا، جس میں سے 313 رسولوں کی شکل میں، سوروں کی صورت میں بن کر آئے۔ لیکن سب کا کاز اور مشن ایک ہی تھا کہ لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف لانا، مخلوق سے پھیر کر خالق کا تعارف کرانا۔ جن دلوں کے اندر بتوں کی محبت رچی بسی تھی، جنہوں نے اپنے اپنے معبود باطلا معبود بنائے ہوئے تھے، جن کو اپنا حاجت روا بھی تصور کرتے تھے، مشکل کشا بھی تصور کرتے تھے، اور اسی کو وہ سجدہ کرنا سعادت سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ جس ماحول کے اندر انہوں نے آنکھیں کھولی تھی تو اس ماحول میں ان بتوں کا راج تھا۔ اور ایسا بھی وقت دیکھا کہ آیا کہ اللہ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا اور ان کی پوجا پاٹ کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر طرف بتوں کا راج تھا، اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے تھے، کوئی عزت دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی کیس سے بری کرنے والا، مختلف عنوان سے، مختلف ناموں سے ان کو منسوب کیا گیا۔ اس عالم میں محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ روشن بن کر، ہدایت روشن بن کر، دلیل حجت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کا بھی مشن جو باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا کہ انہی بتوں کی محبت مٹا کر اس کی جگہ خالق کی محبت کو ڈالنا ہے، مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف لگانا ہے، مخلوق سے پھیر کر اللہ کی طرف کوشش کرنی ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر کہتے ہیں حکم دینا، نیک بندوں کا یہ وصف رہا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو امر کا معنی حکم کے معنی میں آتا ہے کہ حکم دینا، اور معروف کے معنی نیکی، نیکی کے معنی میں آتے ہیں معروف، نیکی کو کہا گیا، اور نہیں روکنا، اس کام سے باز آ جائے، رک جانا، روکنا ہے، اور منکر کے معنی برائی ہے۔ تو اس امت کا یہ وصف بیان فرمایا گیا کہ یہ امت آئی اسی لیے ہے کہ یہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اچھی بات کو پھیلانا اور بری بات کو سے روکنا۔
اور یہ وصف انبیاء ہے، اور ہر نبی نے اپنے دور ادوار کے اندر یہ کام کیا، اور اس پر اس نے مار بھی کھائی، تانے سننے پڑے، گالیاں برداشت کرنی پڑی، اذیتیں سہنی پڑی، تکالیفوں سے گزارا گیا اور مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور ہمارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی دعوت دینے کے عوض، حالانکہ یہ وہ محبوب پیغمبر ہیں کہ جن کو پہلے صادق و امین کے لقب سے، صادق و امین کے نام سے جانا پہچانا جاتے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلی، جب اصل مسئلہ بیان ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض و غایت بیان ہوئی، تو وہاں پر کیا چچا ہے، کیا تایا ہے، کیا غیر ہیں، کیا اپنے، سارے کے سارے دشمنوں کی صف میں نظر آنے لگے۔ وہی قوم جو صادق و امین کہہ رہی تھی، آج معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کیا الزام دے رہا ہے، کوئی کیا الزام لگا رہا ہے، اور کوئی کس طریقے سے میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھوڑ جا رہے ہیں، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ مراحل تھے کہ جو محبوب سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ستم اور ظلم ڈھائے گئے، اور آخر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ صرف اور صرف یہی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس بنیاد پر ساری آزمائشیں اور سارے امتحان آئے ہیں۔ تو اس کام کے ساتھ لگے رہو، مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو، مضبوطی کے ساتھ، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ نہ کسی کے طعنوں کی پرواہ کرو، نہ کسی کی گالیوں کی پرواہ کرو، اور دعوت کے دین کا جو داعی ہوتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نتیجہ، اس کا رزق لینا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو دین والوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ سے اس کا صلہ لینے کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے صلہ لیتے ہیں۔ تو مخلوق کی طرف نہیں جاتے، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، بلکہ خالق کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر خالق اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر بہتر انداز میں نوازتا ہے۔